بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ کیا جادو کا علاج انسان خود بھی کر سکتا ہے یا کسی سے کروایا ہی جا سکتا ہے؟ خود بھی کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں جو ماہر ہیں، جو مخلص لوگ ہیں اور جن کا عقیدہ ٹھیک ہے اور عقیدے کے حوالے سے وہ تعلیم بھی دیتے ہیں کہ عقیدے کے اندر مضبوطی اور استقامت اختیار کیجیے، تو ان سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنا علاج انسان خود بھی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار پابندی سے کریں۔ جو ہمارے اندر بہت سستی ہے، بہت کوتاہی ہے، ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ بن چکا ہے، کسی کے پاس جائیں، وہ جتنی فیس مانگتا ہے اس کو فیس دیں، بس وہی کوئی ایسا چکر لگائے، گھر میں ایک نظر پھیرے، اس کے بعد وہ جانے اور ہمارے جنات جانے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ ایسا نہیں ہے، یا ہمیں کوئی تعویذ دے دے، کوئی نقش بنا کے دے دے، ہم گھر پہ، دروازے پہ، دیوار پہ لگا دیں۔ ایک بات، سمجھدار لوگ ہیں، جتنی مرضی آپ مہنگی دوائی لے آئیں، وہ سرہانے لا کر رکھ دیں، ٹیبل پہ رکھ دیں، فریج میں رکھ دیں، وہ فائدہ دے گی جب تک کھائیں گے نہیں۔ تو تعویذ پہ ایک آیت لکھی ہوگی، دو آیتیں لکھی ہوگی، تو الحمدللہ آپ کے گھر میں ایک نہیں، دو تین قرآن پاک پڑھے ہوں گے، تو ان کو پڑھیں۔ قرآن مجید اس لیے اتارا کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، غور کیجیے، اس پہ تدبر، غور و فکر کیجیے اور اس پہ عمل کیجیے۔ ایک تو صبح شام کے اذکار، اور دوسری سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ سنن دارمی کے اندر حدیث ہے 3434 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تعلموا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو سیکھیے، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا، اس کو حاصل کرنا، سیکھنا باعث برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا، نہ پڑھنا، لاپرواہی برتنا، یہ باعث حسرت ہے، ولا يستطيعها البطلہ، انسان اس کو مسلسل پڑھتا رہے، کوئی جادوگر اس صورت کا اللہ کی توفیق سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات، معوذتین، آخری دو کل، فلق والناس، کثرت سے اہتمام کیجیے۔ اس میں آپ ذرا غور کیجیے نا، کیا الفاظ ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ ہر وہ شر جو آپ نے پیدا کی ہے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر آخر میں کیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ میں ان لوگوں کی شر سے جو پھونکے مار کر گرے لگاتی ہیں، فلاں کا رزق، فلاں کی اولاد، صحت، ترقی، پروموشن، رشتہ بند ہو گیا یا بندش ہوگی یا بند کر دیا گیا، اللہ ان لوگوں کی شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور دیکھیں، جنات اور جادو، ان سے آپ گتھم گتھا ہو کر، دو بدو ہو کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جہاں بھی ذکر ہے قل اعوذ، کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو انسان کو جب اللہ کی پناہ مل جائے گی، اللہ کی حفاظت مل جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سیدنا کعب الاحبار کا جو واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں جنات، شریر، جن جو ہیں ان سے پناہ کے والے جو دعا لمبی، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ لمبی دعا جو ہے موطا امام مالک کے اندر بھی آتی ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی، کہ اگر یہ دعا میں نے سیکھی نہ ہوتی، میں نے یاد نہ کی ہوتی، تو لجعلتنی الیہود حمارا، یہودی مجھے اپنے جادو سے گدھا بنا دیتے۔ کیا مراد گدھا فزیکلی تو نہیں بنا سکتے تھے، دماغ معاف کر دیتے، دماغ وہ کام نہ کرے۔ آج بھی جس انسان کا دماغ کام نہ کرے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو بڑی برکت ہے ان دعاؤں کے اندر، لیکن پڑھے پورے یقین سے۔ ہمارے ہاں یہ لوگ کہتے ہیں جی اچھا جی ابھی پڑھ کے وہلیں گے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ پورے یقین سے، اللہ اس کے رسول کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، حق اور سچ ہے، اور یقیناً اس کے اندر بہت زیادہ خیر و برکت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔